علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزمر ہے، پارہ نمبر 24 ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 69 سے لے کے آخری آیات تک ہیں جو تلاوت کی گئی۔ سورہ زمر میں آخری آیات جو آئی ہے ان میں اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد اپنی عدالت اور ان کا بندوں کا حساب اور کتاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ زمر چونکہ مکی صورت ہے، اس میں زیادہ تر اہل مکہ کے جو مشرکین تھے ان کا ذکر آیا، ان کے عقائد کا۔ اس کے بعد موت کے بعد کی زندگی کے متعلق جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو جو جھٹلایا تھا، اس کے انجام کو بھی بتایا گیا ہے۔ اہل مکہ کیونکہ وہ مکے کے متولی تھے اور مکے کے رہنے والے تھے، ان کی اپنی ایک خصوصیت تھی، اللہ کے گھر کے متولی بھی تھے وہ، اور خصوصیت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے وہ۔ اس اعتبار سے ان کی خصوصیات بھی تھی، اس کو بتایا گیا ہے۔ اور کعبۃ اللہ کی جو مرکزیت ہے، اللہ کی وحدانیت کے لیے تعمیر کی گئی تھی، لیکن اس میں ہوا ہے کہ بعد میں رفتہ رفتہ کعبۃ اللہ کو ایک شرک کا مرکز بنا دیا گیا تھا بعد میں۔ آپ سبھی جانتے ہیں اس کعبۃ اللہ کے اندر 360 بتیں تراش کے رکھی ہوئی تھیں، ہر قبیلے کا ایک بت تھا وہاں پہ۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ گھر جو توحید کا مرکز ہو اور اس گھر کے اندر بت پرستی ہو رہی ہے۔ آج ہم نے محض بابری مسجد کے لیے اتنا جو کچھ جہاد کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کا گھر، اس کے اندر مورتی ہے،
پھر وہ کعبۃ اللہ تصور نہیں کر سکتے اس کا. تو بہرحال ہوا یہ، اس گھر کو شرک کا اڈا بنا دیا گیا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مبعوث کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے، آپ کی کوششوں سے صحابہ کرام بہرحال اس گھر کو آزاد کیا گیا. پھر اس کو اپنی اصلی حالت میں لایا گیا اور انشاءاللہ قیامت تک وہ اب اصلی حالت میں رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے. مشرکین عرب کے عقائد میں سے دو عقائد کا ذکر بار بار جو قرآن نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے متعلق ان کا جو عقیدہ تھا وہ یہ نہیں کہ اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کو ہی وہ خالق مانتے تھے، اللہ ہی کو وہ رازق مانتے تھے، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا، ہواؤں کا چلانے والا، بارش کا برسانے والا، یہ سب اللہ ہی کو مانتے تھے وہ. لیکن ان کی شرک کی کیفیت کیا تھی؟ وہ 360 بتوں کے کیوں وہاں پہ رکھا تھا؟ اس کو خود انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ بھئی یہ جو بت ہم رکھے ہیں یہ ہمارے خدا نہیں ہوتے. کون بول رہے ہیں؟ مشرکین عرب بول رہے ہیں. تو پھر ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو؟ ان کی نظر و نیاز کیوں کرتے ہو؟ تم ان کے نام پہ چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ تو انہوں نے صاف کہا یہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا تک ہم کو پہنچاتے ہیں یہ لوگ، یعنی خدا اور ہمارے درمیان میں ایک وسیلہ ہے یہ، کیونکہ ہم راز خدا تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں، کیونکہ یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، مقدس ہے، اللہ کے پاس ان کا مقام ہے، اور ہم رہے گنہگار فلاں، ہماری بات اللہ تک کہاں پہنچتی ہے. لہٰذا ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے ان کو وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا. یہ خدا نہیں ہے، وہ خود بول رہے ہیں. اس صورت کے ابتدائی میں یہ بات آئی تھی، وہاں پہ یہ بات کہی گئی تھی کہ مشرکین عرب سے متقالو فرمایا کہ ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. انہوں نے کہا ہم ان کی عبادت بندگی نہیں کرتے، اللہ ہی کی کرتے ہیں. اور کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ خدا سمجھ کے نہیں کرتے ہم، بلکہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں. یہ ہم ان کی جو بھی آؤ بھگت کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں. یہ ہے وجہ اصل میں شرک کی. انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اللہ اس کائنات کو تنہا پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں کوئی ایسا اصول ضابطہ اللہ نہیں بنایا کہ اپنے بندوں کی حاجت کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان میں کوئی چیز حائل فرمائی ہو. اللہ بالراس اپنی کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ بالراس اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بالراس جو ہے اپنے بندوں کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. اس اعتبار سے اب اللہ اور بندے کے درمیان میں اگر کوئی چیز بھی حائل ہو رہی ہے تو اسی کا نام شرک ہوتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بالراس میں نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تمہارے دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہے، اور اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہارا حاجت روا ہے. تمہاری ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کو پورا کرنا یہ اللہ کے ذمے ہے، کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے. وہ تمہیں پرورش کرے گا، تمہیں پال رہا ہے. یہ پوری کائنات کو جو تمہارے لیے لگا دیا گیا ہے خدمت میں، اللہ لگایا ہے. یہ چاند اور سورج آتے ہیں تو تمہارے لیے ہے، یہ ہوائیں چلتی ہیں تو تمہارے لیے ہیں، یہ بارش برسے تمہارے لیے ہیں، یہ بادلیں چلتی ہیں تو تمہاری خدمت. یعنی اللہ نے انسان کے لیے ہر چیز کو انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے. یہ اللہ لگا دیا ہے بات. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم شکر ادا کرو، شرک مت کرو، بالراس تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی سے دعائیں کرو. تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی چیز بھی اگر حائل ہو رہی ہے اسی کا نام اللہ فرماتے ہیں شرک ہے. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ عقیدے کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں ان کا عقیدہ کیا تھا؟ پھر یہی عقیدہ تھا. فرشتوں کو وہ لوگ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کی بھی لوگ عبادت کیا کرتے تھے، فرشتوں کے بھی کچھ مورتیاں بنا کے. اور ان کا تصور یہ تھا کہ یہ کل حشر کے میدان میں ہماری سفارش کریں گے، ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے.
اللہ فرمائے کہ نہیں، اب اسی سلسلے میں آیتیں آ رہی ہیں اب آپ کو. ایسا کوئی نظام اللہ نہیں بنایا ہے کہ کل جو کچھ بھی فیصلے اللہ کی عدالت میں ہونے والے ہیں وہ خود انسان کے اپنے عقائد اور اعمال کی بنیاد پہ ہوں گے. اصول و ضوابط اللہ بتا دیا ہے اس کو. وہاں کسی کے کہنے پہ، کسی کے سفارش پہ، کسی کی شفاعت پہ یا کسی خاندان کی بنیاد پہ یا کسی نسبتوں کے اوپر کل فیصلے اللہ کی عدالت میں نہیں ہونے ہیں. فیصلے ہونے والے ہیں عمل کے مطابق تمہارے. یہ ہے اللہ کی عدالت، اسی کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ. اب وَأُفِّيَتْ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اوپر سے قیامت کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب پہلا سور میں پھونکیں گے تو اس کے بعد پوری کائنات اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے. پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی لوگ ہیں سب اٹھ کے ٹھہر جائیں گے اپنی اصلی حالت میں، انسانی حالت میں، جو دنیا میں تھے، جو ماں کی پیٹ سے آئے تھے اسی حالت میں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ کی عدالت لگے گی. اب محشر کا دن ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری جو انسان ہے وہ سب کے سب کھڑے ہوئے رہیں گے. حشر کا میدان جو کہتے ہیں نا آپ، حشر کا میدان لگے گا اور پتہ نہیں کتنے کھربوں لوگ اس میں رہیں گے. اللہ کی عدالت لگے گی اور اللہ اپنا حساب کرے گا. اور اسی کے متعلق فرمائے کہ اس دن، قیامت والے دن کیا ہوگا. پھر بہت ساری باتیں آئیں کہ ایک بات پر انسان پورے جمع ہو جائیں گے نا تو اشرقت الارض بنور ربها، تو اس دن جو ہے زمین اپنے پروردگار کے نور، اس کی روشنی سے چمک اٹھے گی. اب حساب کا دن ایک روشنی ہے، پورا روشن ہو جائے گا پورا دن، ہر چیز روشن ہو جائے گی حساب اور کتاب کے لیے. بنور ربها وأوذي الکتاب، اور کتاب کو لایا جائے گا. کتاب سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ انسان کے نام اعمال. انسان دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کا ایک ریکارڈ بن چکا ہے. وہ ریکارڈ کی شکلیں قرآن میں کئی مقامات پر ذکر ہوئی ہے. 2 فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی، جیسے سورہ الانفطار میں آتا کہ کرامن کاتبین. کرامن کاتبین، کاتبین کے معنی لکھنے والے، کرامن کے معنی بڑے معزز شریف فرشتے. 2 فرشتے انسان کے دونوں بازو میں ہیں، وہ لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی انسان عمل کر رہا ہے. یفعلون، فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم جو عمل بھی کر رہے ہو فرشتوں کے نگاہوں میں ہے، وہ جانتے ہو. یعلمون ما تفعلون، یہ تو فرشتوں کا ریکارڈ ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ ان کی جو مستعدی کو بتایا ہے سورہ قاف میں، اذا يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. سورہ قاف کی آیتیں ہیں. یہ فرمایا کہ 2 فرشتے تمہارے آزو اور بازو متعین ہیں اور بڑے چوکنا ہے. فرمایا چوکنا ہے، یہ نہیں کہ وہ فرشتے ڈیوٹی سے تھک گئے یا اونگ آ رہی، نیند آ رہی، ایسا بھی نہیں ہے. یا تم سو گئے تو وہ بھی سو گئے، ایسا نہیں ہے معاملہ. یا تم تھک گئے تو وہ بھی تھک گئے، ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کی مستعدی کو بتایا ہے. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، یمین اور شمال یعنی دونوں بازوؤں کا ذکر کیا، وہ متعین تمہارے ساتھ میں فرمایا. اور ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، الفاظ کیا استعمال کیا اللہ نے؟ ما يلفظ من قول، الفاظ جو تمہارے زبان سے نکلتے ہیں نا وہ الفاظ کو نوٹ کر رہے ہیں. اللہ لدیہ رقیب عتید، رقیب کے معنی گھات میں ہے آپ کے، کب زبان سے جملہ نکلا اور کب ریکارڈ ہو گیا اسی وقت. یہ ہے ریکارڈ جو انسان کا بن رہا ہے موت تک. انسان کی جب تک سانسیں تب تک وہ فرشتے اس کے ساتھ ہے، اور جیسے ہی انسان کی موت واقع ہو جائے گی وہ فرشتے اپنا نام عمل لے کے نکل جائیں گے اور اس کو پھر جمع کرا دیں گے علیین اور سجین میں.
قرآن میں جس کا ذکر آیا علیین اور سجین. سجین بولے تو وہ فرشتے کا ریکارڈ جو گناہوں کو نوٹ کر رہا تھا، وہ اپنا ریکارڈ لے آگے کہاں رکھے گا؟ سجین میں رکھے گا. اور وہ فرشتہ جو اچھے اعمال لکھ رہا تھا وہ ہے علیین، اور وہ اپنا رجسٹر لے آ کے وہاں پہ محفوظ کر دے گا، جمع کرا دے گا. اب یہ کب نکلیں گے؟ حشر کے دن یہ نکلیں گا ریکارڈ. اب جب حساب اللہ لیں گے نا، اس دن اللہ تعالیٰ سے ریکارڈ کو منگوائے گا، اور اسی کے بعد ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور تمہارا نام اعمال لایا جائے گا حساب اور کتاب کے لیے. تم نے کیا 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 ہے دنیا میں، ہر چیز، کوئی نہیں بچ سکتا اس میں. ہر آدمی چاہے بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، غریب سے غریب ہو، فرمائے کہ ہر ایک کا ریکارڈ ہے، ہر ایک جو بھی اعمال کر رہا ہے اس کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے. وہ اللہ کے پاس جمع ہو جائے گا وہاں پہ جا کے علیین اور سجین میں. اور پھر جس دن حساب کا دن ہوگا وہ نام اعمال کو لایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ نام اعمال کھولا جائے گا. ایک تو فرشتوں کا تیار شدہ ریکارڈ ہے یہ، اور دوسرا ایک ریکارڈ اللہ فرماتے ہیں کہ خود ان بلٹ انسان کی باڈی میں ہے. ایک انسان کے جسم میں بھی کوئی ایک ایسا آلہ اللہ رکھ دیا ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے گلے میں ایک ایسا مادہ رکھ دیا ہے جو بھی وہ عمل کرتا ہے اس کے اندر بھرے جاتا ہے، بھرے جائے گا. انسان کو دکھتا نہیں. وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کیسے حالات نکل گئے باریک سے باریک. تو کل تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، ہو سکتے، لیکن آج سائنٹیفک دور سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی آسانی کے ساتھ. تو فرمایا تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے؟ طائرین، فرمایا گلے کا ہار بنا دیا ہم نے. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامہ. اس بات کو سمجھیے آپ، اخراج ہے، نخرج کے معنی اخراج، خروج سے ہے. ونخرج لہ یوم القیامہ، قیامت والے دن ہم کیا کریں گے؟ اس کو اس کی باڈی سے نکالیں گے. دیکھو آپ نکال کے، ظاہر ہے کہ جو بھی ہوگا اس وقت وہاں پہ رگد و چپ ہوگی، جو بھی ہوگا تو اس کو ڈال کے ایک آلہ ہوگا، اس میں اللہ فرمائیں گے یہ تیرا ریکارڈ ہے. اب کتاباً یلقاہ منشورا، اللہ فرماتے ہیں جب وہ اپنی کتاب کو کھلے طور پہ دیکھ لے گا جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہے، اس کتاباً یلقاہ منشورا، منشور کے معنی کھلا ہوا، ہر چیز بڑے بڑے حروف میں، یا پھر بڑی بڑی جو بھی ہوتی ہے آڈیو ویڈیو فلاں، جو آج کے دور میں اللہ فرمائے کہ دیکھو تمہاری یہ فلم بن چکی ہے، دنیا ہم بنائے. نخرجہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک، اللہ کہے گا کہ یہ تیری فلم، تیری ڈاکومنٹری ہے، یہ ہم بنائے. اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ کے بنانے میں اس کے اندر کوئی خطا نہیں ہو سکتی، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، سسٹم خراب نہیں ہو سکتا. ہمارے انسانی جو بنائے سے بہت سارے چیزوں کے اندر وائرس آ جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ پر ہم نے بنایا ہے اس کو. اور پھر اس کے بعد حکم دے گا کہ دیکھو یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی ڈاکومنٹری پوری زندگی کی ہے. کتاب یلقاہ منشورا اقرأ کتابک، پڑھیے آپ اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اس کے بعد اللہ خود فرمائے گا عدالت تو ہم لگائے ہیں آج تمہارے حساب کے لیے، لیکن اب یہ فلم دیکھنے کے بعد تم خود اپنے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے کافی، ہم نہیں کریں گے فیصلہ، تم خود کافی ہے. یہ تمہارا ریکارڈ ہے، یہ تمہارے اعمال ہے. اس اعتبار سے اب تم کو کہاں جانا ہے، دوزخ یا جنت؟ تمہارے اعمال کیا دیکھ لو. قرآن میں بہت سارے مقامات پہ آیت آتی ہے فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جس کے اعمال اچھے اعمال سے، خیر سے، بھلائیوں سے اگر وزن ہو گئے وہ کامیاب ہو جائے گا. وہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. اور جس کے نام اعمال
اگر نیکیوں سے ہلکے ہیں، اچھے اعمال سے ہلکے، برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، وزن برائیوں کا ہے، نیکیوں کا کم ہے بہت، اچھے اعمال کا بہت کم ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں بس اس کا ٹھکانہ وہ حاویہ ہے، یعنی جہنم ہے۔ یہ بات اللہ قرآن میں ڈکلیئر کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ وَأُوذِيَ الْكِتَابِ، کتاب لائی جائے گی حساب کے لیے تمہاری۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے سب کچھ، کون کہاں کیا کر رہا، کیا کیا ہے، لیکن اللہ اپنے علم کے بنیاد پہ کس دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوگا تو ناانصافی ہوگی نا، ناانصافی ہو۔ انصاف یہی ہے کہ اس کا حساب کیا جائے، اسے بتایا جائے کہ تیرے اعمال یہ ہیں، تو انجام کیا ہوگا پھر۔ یہ بات ہے عدل و انصاف کی۔ وَجِيَّ بِالنَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو لایا جائے گا اس وقت۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب سے جن قوموں کے پاس اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، اور وہ نبی ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، بار بار اصلاح ان کی کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے نبیوں کو، قوموں نے کیا جواب دیا؟ پھر وہ نبی آئیں گے گواہی کے لیے، اللہ تیرا کلام ہم پہنچائے۔ ایسا ہی انہوں نے یہ سلوک کیا اس کے ہمارے ساتھ۔ اب نبیوں کا دور ختم ہو گیا، اب اللہ کے نبی آخری رسول ہیں، اب ان کے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، جو شہادت حق کا کام کر رہے ہیں، اب ان کے ذمے ہے انسانوں تک اللہ کا کلام پہنچائے، اللہ کا دین پہنچائے، پہنچاتے رہے۔ اب نبی آنے والے ہیں، کوئی اور نہیں آنے والے ہیں۔ نبی نئے آنے والے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ہوا اس کا مطلب؟ میں ایک موٹی سی مثال لیتا ہوں بھائی۔ اب ایک والد صاحب تھے، اس کے 4 بچے ہیں۔ والد صاحب جب تک بحیات تھے گھر کا پورا خرچہ وغیرہ سب محنت کر کے پھیلاتے تھے، لیکن والد صاحب کا اب انتقال ہو گیا ہے، تو اب گھر کے جو بیٹے ہیں نا، اب ماں کہے گی نا بیٹا باوا تو نہیں رہے تمہارے، اب گھر کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، کیا بھائی؟ وہی بات ہوگی نا، گھر کی ذمہ داری لے کے چلانا پڑے گا نا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے آئے تھے، اب وہ کام کر کے چلے گئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو مشن تھا مجموعی طور پہ آج امت کے کندھوں کے اوپر ہے، آپ کے میرے ذمہ داری۔ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اپنی قوموں کو اللہ کی بات پہنچائی، اللہ کا کلام پہنچایا ہے، اور مسلسل پہنچاتے رہے، مصائب اور مشکلات آتے رہے، سب کچھ ہوا، لیکن برابر صبر کر کے، برداشت کر کے انہوں نے برابر اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اسی طرح ہمارا بھی آج یہی حال ہے کہ اللہ نے امت مسلمہ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے اب، کہ وہ چونکہ رسول نہیں ہے، اب رسول کے مقام کے اوپر امت ہے پوری، اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا جائے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ جو قوموں کے پاس اللہ کا پیغام نہیں ہے ان تک پہنچانا اب یہ مسلمانوں کی مجموعی ذمہ داری ہے۔ آگے آ رہی ہے اس کی بات، تو یہاں پہ فرمایا کہ نبی بھی آئیں گے، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور گواہ بھی آئیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان میں پورے حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان کے اوپر ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر نفس کو اس کے اپنے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اچھا کرنے والوں کو اچھا، برے کو برا۔ اللہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ رحمان میں آیت آتی ہے، وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم دنیا میں اچھا کر رہے ہیں تو تمہارے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا آخرت میں پھر معاملہ۔ یہاں کیا بات فرمائی؟ قرآن جہاں بھی آخرت کی بات کرتا ہے نا بدلے کی، تو وہاں یہ لفظ لاتا ہے، کیا لفظ لاتا ہے؟ اُفِّیت کا لفظ، اُفِّیت، اور فات میں فرماتا ہے لا ظلم، 2 باتیں آتی ہیں۔ اُفِّیت کے معنی پورا پورا بدلہ، پورا 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 بدلہ، ذری بھی ڈنڈی نہیں ماری جائے گی۔ لا یظلمون کے معنی ذرا سا بھی آپ کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، آپ کی حق تلفی ذری سے بھی نہیں کی جائے گی قیامت والے دن۔
قرآن نے ایک بات کہی سورہ زلزال میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ختم۔ اس دن آپ کو جو کتاب دی جائے گی آپ کے اعمال کی، اس میں کیا ہوگا؟ ذرہ برابر بھی اگر آپ نے کوئی خیر کا کام کیا، اچھا کام کیا ہے، وہ اس کے اندر نوٹ ہوگا، لکھا ہوا ہوگا، تم دیکھ لو گے اسے۔ اور اگر ذرہ برابر بھی تمہارا کوئی کام اگر غلط ہے، ظلم کا ہے، زیادتی کا ہے، فراڈ کا ہے، دھوکے کا ہے، جو بھی ہے بہرحال برا عمل، وہ اس کے اندر ریکارڈ ہوگا، ریکارڈڈ ہوگا۔ یہی اصل ایمان بالآخرت کا بنیادی تصور یہی ہے۔ یہ تصور اگر آ جائے مسلمانوں کے پاس تو پھر دیکھیں گے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، غبن نہیں کر سکتا، ظلم نہیں کر سکتا، کیوں اسے یقین ہوگا کہ مرنے کے بعد میرا محاسبہ ہوگا، وہ میرا رب ہے، وہ حساب لے گا، اور پھر وہاں پہ بچنے کا، سفارش کا یا جناب رشوت کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا وہاں پہ۔ خاص طور پہ یہ ہے ایمان بالآخرت کی اصل بات۔ یہ اگر یقین ہے، وہ بالآخرت ہم یوقنون۔ ایک چھوٹی سی ایک بات آتی ہے دور نبوت میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بدوی تھا، اور وہ ایمان لے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی لوگ ایمان لا لیتے دور دراز سے آ کے، دیہاتوں سے، تو ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے کسی صحابی کے ان کو حوالے کر دیتے، بھئی یہ آپ ان کی تعلیم تربیت کرو، ان کی تعلیم تربیت کرو، یہ حکم دے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک شخص آیا، تو جب ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت علی کے حوالے کیا، اے علی اس کی تعلیم و تربیت کرو۔ تو بہرحال وہ کچھ دن رہا حضرت علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، کچھ دن سکھائے انہوں نے، اور قرآن مجید کی کچھ صورتیں بھی یاد دلائی انہیں، یاد کیے وہ شخص، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے دیہات کو چلا گیا بغیر کسی اجازت کے، سمجھو آپ۔ اور یہ بھی پریشان ہے کہ شخص آیا کہاں سے، چلا گیا کہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے علی اس شخص کا کیا ہوا جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ اللہ کے حضرت علی یا رسول اللہ وہ تو ایک چلا گیا۔ پھر کئی دن کے بعد آیا وہ شخص، حضرت علی سے ملاقات ہوئی، اس نے حضرت علی بھائی کیا ہے شخص، تعجب ہے تیرے اوپر، تو کہاں چلا گیا آخر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یاد کر رہے ہیں۔ وہ حضرت علی جو ہے اس کو حضرت رسول اللہ کے پاس لے کے گئے۔ تو یہاں پہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، وہ اللہ کے نبی نے پوچھا تو دین سیکھنے آیا تھا، پھر تو کہاں چلا گیا؟ اس شخص نے اللہ کے نبی کو، جو دیکھیے یہ دیہات کے لوگ بڑے سادے ہوتے ہیں، اس شخص نے حضرت رسول اللہ کے نبی سے کہا رسول اللہ میں دین کیا ہے میں سمجھ گیا ہوں۔ تعجب ہے، اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے، اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں دین سمجھ گیا ہوں۔ یہ تو بہت بڑی، ہم کہیں تو بڑی گستاخی کی بات ہوگی، وہ بڑے سادے ہوتے ہیں وہ لوگ، جو دل میں تھا ہوتا ہے سمجھ گئے۔ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ وہ کیسے سیکھا دین تو بھائی آخر؟ اس نے کہا یا رسول اللہ دین کیا ہے، یہی ہے نا؟ تو اس نے وہی سورہ زلزال کی آیت پڑھی پوری، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یا رسول اللہ دین یہی ہے نا کہ اگر میں ذرہ برابر میں نیکی کا کام کروں تو آخرت کی عدالت اللہ حساب لے گا، ذرہ برابر بھی برائی کروں تو اللہ اس کا حساب لے گا نا، مجھے اس بات پہ یقین ہے، یہی دین ہے نا؟ اللہ کے نبی نے گواہ دیا تو نے دین کو سمجھ لیا، جا۔ اب یہاں بڑے بڑے مفتیاں پڑے ہوئے ہیں، وہ علوم، یہ علوم، 17 علوم، 18 علوم، یہ علوم، فلاں فلاں، ہاں، اس کے بعد بھی دین نہیں سمجھے۔ دین بڑا سادہ ہے بھائی، فطری دین ہے یہ۔ اصل جو چیز بتائی جا رہی ہے وہاں پہ وہ کیا ہے، تصور کیا ہے آپ کا اللہ کے متعلق، آخرت کے متعلق؟ اس کی روح پا گیا وہ آدمی، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دین کا جو تصور ہے بنیادی وہ یہی ہے، اسی کے اوپر دین کھڑا ہوا ہے، اسی لیے بار بار آپ کو رٹایا گیا ہے، مالک یوم الدین، اللہ تو انصاف کے دن کا مالک ہے، میں ایک دن تیری عدالت میں آنے والا ہوں اور مجھے حساب دینا ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ اب وہ پھونک پھونک کے قدم رکھے گا، پھر
ختم. آخرت کی مشق کروائی گئی, پھر اس کے بعد توحید کی مشق کروا دی گئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھی سے مدد مانگوں. ختم. یہی ہے دین. مالک یوم الدین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہی دین ہے اصل میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید کی مشق ہے, اور مالک یوم الدین اللہ کے عدالت کی مشق ہے. یہ اس کی یاد تازہ ہے ہر حال ہر جگہ پہ. یہی دین ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب اس کی تفصیلی مسائل ہے, سمجھیے آپ. بس یہ اگر سمجھ گیا کوئی آدمی تو سمجھ میں آپ اس کا بیڑا پار ہے. پھر بیڑا پار ہے. بات یہاں پہ آئی وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ کل فیصلہ کر دے گا اور ہر نفس کو. دیکھیں کیا فرمایا, وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ, اور یہ لفظ کہاں تھا, کلو نفس ذائقۃ الموت, اور یہاں کلو نفس, ہر نفس جو موت کا مزہ چکا ہے نا, وہ گیا کہاں, آخرت میں گیا, حساب کے لیے گیا. سمجھ گیا. وہ کلو نفس ذائقۃ الموت, یہ آیت. پھر یہاں پہ کلو نفس ما عملت, ہر نفس جو کچھ بھی عمل کیا ہے نا, وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ, اللہ فرماتے ہیں اور وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ تم کیا کر رہے تھے, تمہارے اعمال کیا ہے. اللہ قرآن میں اپنے متعلق کیا کہتے, تو حساب اور کتاب ہو گیا, لیکن اپنی ذات کے متعلق کیا فرماتا اللہ تعالیٰ, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ تو حساب ہے, لیکن میں تمہارے کسی اعمال سے غافل نہیں ہوں. کوئی عمل نہیں. تمہارے سینوں میں کیا بھید بھاؤ ہے مجھے معلوم ہے, تمہارے سینوں میں کیا وسوسے آتے ہیں مجھے معلوم ہے. علم ہے اللہ کو, ہے نا. یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور, اللہ جانتا ہے تمہارے نگاہوں کی چوریوں تک جانتا ہے, تم پلک کیوں مار رہے ہو. وما تخفی الصدور, تمہارے سینوں میں کیا بھید بھاؤ ہے, تمہاری نیتیں کیا ہے, تمہارے ارادے کیا ہے, ہاں تمہارے منصوبے کیا ہے. تم بازو والے کو دھوکہ دے سکتے ہو, لیکن اللہ کو نہیں دے سکتے تم دھوکہ. ہم جانتے ہیں تمہارے اعمال کو, فرمایا, اور وہ جانتا ہے. اب اس کے بعد فیصلہ ہو گیا, سمجھ لیجئے. اب آپ اللہ کی عدالت میں پورا ان کے نام اعمال ان کو دے دیے گئے. قرآن تشریح کرتا ہے دوسرے مقامات کے اوپر, جن کو بلایا جائے گا اور بلا کے جن کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, تو اس کی علامت ہوگی وہ کامیاب ہے, وہ کامیاب ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے نام عمل کے سیدھے ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے اور وہ کامیاب ہو جائے گا. وَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. جب وہ نام عمل لے گا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہیں گی, خوشی کی انتہا نہیں رہیں گی. بھائی کامیاب ہوا ہے, وہ معمولی کامیاب نہیں ہے. ہاں خالی یہاں پہ ٹیم جو ہے نا ایک گول مار کے جیت لی ورلڈ کپ کے اوپر, کیا ہنگامے, بابا پوچھو مت اب کیا ہو رہا اس کا تصور. لیکن کل کیا ہوگا, کل جو گول مارے گا حشر کے میدان میں, جو گول مارے گا نا, جس کا چکا لگے گا آخرت کا, اس کی کیا خوشی ہوگی. اور وہ کہے گا یہ باضابطہ, جب اس کے نام عمل دے دیے جائیں گے سیدھے ہاتھ میں, تو علامت ہوگی بھائی کامیاب ہو گئے ہوں. یقول ہاؤ اقرؤوا کتابیہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سرٹیفکیٹ ہے جنت کا, وہ لوگوں کو بتاتے پھرے گا اس وقت وہاں پہ, دیکھو 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 میں کامیاب ہوں. اپنا ریزلٹ اس کا آؤٹ ہوگا جب وہ بتائے, خوشی کے مارے بتاتے پھرے گا. اور اس کے بعد وہ بھی ساتھ میں یہ بات بھی کہے گا, کیا کہے گا, میں آج کامیاب کیوں ہوا معلوم. یہ اصل بات ہے, میں آج کامیاب کیوں ہوا ہوں, اس کی وجہ کیا ہے معلوم. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ایک دن مجھ سے حساب اللہ لینے والا ہے, اس یقین کے تحت میں زندگی گزارا اور میں کامیاب ہو گیا ہوں. مجھے یقین تھا بھائی, انی ظننت انی ملاق حسابیہ, ملاقن کے معنی ملاقات ہونا, کرنا مجھے اللہ سے, اور وہ اللہ میرا حساب لینے والا, مجھے اس بات کا یقین تھا دنیا میں کامیاب ہو گیا. اور جو فیل ہو جا کے جو جہنم میں چلے جائیں گے, ان کے متعلق کیا کہا قرآن نے. یہ سورہ نبا میں آتی ہے بات, دوسرے رکوع میں ہے, پہلے رکوع میں ہی ہے. وہاں اللہ فرمائے جو فیل ہو جائے گا اس کے الفاظ کیا ہے,
اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا، میں اسی لیے فیل ہو گیا، میں حساب کی توقع ہی نہیں کرا، دنیا میں ایسی زندگی گزارا میں، کون میرا ایسے حساب لینے والا ہے بھائی، منمانی کرا میں۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ حساب کی امید نہیں رکھا اللہ سے، حساب کی توقع نہیں رکھا، منمانی کرتا رہا، بے لگام رہا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اللہ کے احکامات جب اس کے سامنے آتے گئے تو اس کو منمانی کر کے اللہ کے احکامات کو پوچھ کے پھینکا رہا، وہ حساب ہی نہیں لگایا، اسی لیے فرمایا وہ فیل ہو گیا، وہ دوزخ میں جائے گا اور یہ جنت میں جائے گا۔ ریزلٹ ڈکلیئر ہونے کے بعد اب ان کا ذکر آ رہا ہے، پہلے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی منمانی کی، اللہ کے نبیوں کے پیغام کو کوئی اہمیت نہیں دی، اللہ کی کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دی، اپنی منمانی کرتے رہے، کوئی توجہ نہیں دیے، بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، دیکھو مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، وہاں پہ حساب ہوگا، یہ باتیں بتاتے رہے، اور پھر اس کو بھی معلوم تھا، اس کے باوجود انہیں کوئی اس کی اہمیت نہیں دیا اور جھٹلایا بھی اس کو، وہ دیکھا جائے گا بیکار باتیں ہیں سب۔ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اب ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں فرشتے ان کو جناب علی ہانکتے جائیں گے، چلو دوزخ کی طرف۔ اس کے بعد وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، الفاظ کیا آ گئے یہاں پہ، اب کفر کے آ گئے۔ یہ جو کافر ہے نا، ان لوگوں کو فرشتے ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، گروہ در گروہ۔ اب یہاں پہ لفظ کفر آیا تو کون لوگ ہیں کفر سے مراد، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ کفر سے مراد دیکھیے ایک سنجیدہ لفظ ہے، یہ بہت بڑا۔ ایمان اور کفر قرآن مجید میں دو یہ متضاد الفاظ آئے ہیں، ایمان اور کفر، ایمان کی ضد کفر ہے، کفر کی ضد ایمان ہے۔ اب ایمان کے معنی یہاں جو ہمارے پاس ہم جو لیں گے یہاں پہ آیات کے ضمن میں، وہ اوپر سے پوری اس کے جو آ رہی ہے نا بات سیاق اور سباق، وہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں، یہاں پہ نبی جس قوم کی طرف بھیجے گئے رسول، اور رسولوں نے اللہ کے پیغام کو ان کو پہنچایا، ان کی اپنی زبان میں، نہ صرف پہنچایا بلکہ بار بار پہنچاتے رہے، ان کے درمیان میں پوری زندگی بھی رہے، اور ہر طریقے سے ان کو پہنچاتے رہے، سمجھاتے رہے، قوم کی طرف سے جو کچھ بھی ان کے اوپر مشکلات آئیں، تکالیف آئیں، اس کو برداشت کرتے رہے، اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہے وہ لوگ اپنی قوم کے لیے۔ اس کے باوجود بھی قوم جو ہے نا جھٹلا دی، اور حق بات اپنی قوم کے اوپر بالکل واضح ہو چکا تھا، حق بات ان کے اوپر پوری کھل چکی تھی، یعنی پیغمبر جو بات کہہ رہے ہیں نا وہ بالکل سچی بات ہے، ان کو معلوم ہو گیا، معلوم ہوگا کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے وہ بالکل برحق ہے، 100% بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی اپنی انا کے ہٹ درمی کی انہوں نے، اور اپنے خواہشات کو نہیں چھوڑا، اور اس کے مقابلے میں حق کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ہوتا ہے کافر، اس کا ڈیفینیشن قرآن یہ دیتا ہے، جس تک اللہ کا کلام نہیں پہنچا، یا جس تک اللہ کا کلام پہنچ چکا ہے لیکن اس کے اوپر ابھی واضح نہیں ہوا، حق پوری طریقے سے کھلا نہیں، ابھی اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئی، اس کو کافر نہیں بول سکتے آپ۔ اچھا، اب یہ تو پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے نا، اب موجودہ دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ پیغمبر کا حق تھا، پیغمبر کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی یا ہوتی تھی وحی کے ذریعے سے، اے رسول اب ان کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے، اور یہ اپنی ہٹ دھرمی اور انا کی بنا پہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اب دنیا میں ان کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہوگا کہ اب اللہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا، اور اسی طرح کانوں پہ اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دے، اب ان کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اب کافر اصل میں۔ ہر آدمی کو آپ اٹھا کے کافر نہیں بول سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد تو اس زمین کے اوپر آپ کسی کو کافر بولنے کا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ اب کیوں نہیں ہے؟
آپ جس تک بات بھی اگر پہنچا رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ وہ بات اس تک واضح ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ بات آپ کی پوری طریقے سے سمجھ چکا یا نہیں سمجھ چکا، نہیں معلوم ہے یہ۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی اس کے ابھی تک بھی، تو پھر ظاہر ہے کہ ابھی وہ سمجھنے کا محتاج ہے، اس کے لیے ٹائم اللہ دے گا پھر ابھی سمجھنے کے لیے۔ اگر واضح ہو چکی ہے تو یہ معاملہ اللہ اور بندہ دونوں جانتا ہے، دعوت دینے والا نہیں جانتا، یہ دعوت دینے والا اس بات کو نہیں جانتا اس کی قلبی کیفیت کیا ہے واقع میں۔ اسی لیے اب دائی کے لیے یہ چانس یا سمجھیے کہ یہ بالکلیہ طور پہ باقی نہیں کہ دائی اب کسی کو کافر کہے، آخر وقت تک بھی اس کے لیے دعا کرتے رہے گا۔ اگر وہ مر بھی گیا ہے تو ہم اس کے لیے کفر کا دروازہ نہیں بولیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس حال میں مرا ہے۔ یہ بات اصل ہے، کیونکہ اس کا تعلق وحی الہی سے ہے۔ وحی الہی سے کس کی قلبی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ کیونکہ وہاں دیکھیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس گئے جب بات بولنے کے لیے، ابو طالب کے پاس گئے، بیمار سے آخری وقت تھا، تو کہے کہ چچا جان آپ یہ کلمہ پڑھ لیجئے، اب اقرار کر لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، میں اللہ کے پاس آپ کے لیے گواہ بن کے ٹھہروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو قرآن نے آیت نازل ہوئی، بہت اصرار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سورہ قصص میں اس بات کے متعلق آئی ایک آیت مبارکہ، فرمایا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، جس کے متعلق آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت ملے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کے قلب کے اندر ہدایت کی طلب ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اللہ برابر اس کو ہدایت دے گا مرنے سے پہلے، اگر اس کے دل میں ہدایت کی کوئی رمق باقی نہیں ہے تو پھر اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اپنی کفر پہ مرے گا، چونکہ اس کا تعلق انسانی قلب سے ہے۔ اسی لیے اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، کسی انسان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو کافر بول سکیں، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ ہمارے پاس بڑی بات ہے، مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہوا تو مسلمان ہو گیا، غیر مسلم کے پیٹ میں پیدا ہوا تو کافر ہو گیا، بات ہی غلط ہوئی ہے، اصول کے خلاف ہے یہ بات۔ اگر انہیں کافر پیدا ہوا تو اللہ پھر اس کو دوزخ میں ڈال رہے ہیں، تو پھر اس کا کیا قصور بھائی؟ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، اللہ آپ کو جنت میں بھیج رہا، تو آپ کا کون سا کمال ہو گیا؟ نہیں، یہ دنیا دونوں کے لیے امتحان گاہ ہے نا، یہاں پہ آپ کو بننا پڑتا ہے مسلمان، اسے بھی مسلمان بننا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک چیز آپ کو مل گئی پیدا ہوتے ہی اور اس کو نہیں ملی، تو اب اس کے لیے آپ ذمہ دار ہے کہ جو چیز پیدا ہوتے آپ کو آسانی سے مل گئی اس کو نہیں ملی، اب آپ اس تک پہنچانا ہے یہ کام، یہ ہے اصل منطق۔ تو جہنم کی طرف کافروں کو ہانکا جائے گا، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، اور جب وہ جہنم کے دروازے تک آ جائیں گے تو دروازے جہنم کے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا۔ ابھی اوپر جو میں گفتگو کروں نا، یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے دوزخ میں جانے کے بعد دوزخ کے جو چوکیدار ہیں نا، جسے داروغہ کہتے ہیں، دروازے جنہوں نے کھولا، تو جہنم میں دوزخ میں جہنم میں جانے سے پہلے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ دیکھیے اب آپ بات واضح ہو رہی ہے، رسول نہیں آئے تھے تو نہیں، رسول آئے تھے تو پھر ظاہر کیا ہوا اس کے بعد؟ آئے تھے، انہوں نے کہیں گا، کیا کہیں گے وہ لوگ؟ وقال یأتیکم رسل منکم، اور پھر یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پروردگار کا پیغام انہوں پہنچایا نہیں پہنچایا؟ اللہ کی کتاب کی باتیں تم کو سمجھایا نہیں سمجھائے؟ کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ اور پھر ایک دن اللہ حساب لینے والا، ایک دن ملاقات کا دن ہے، وہ فرمایا لقاء یومکم ھذا، آج کا جو دن ہے ملاقات کا، حساب کا، یہ پیغمبر تم کو بتائے نہیں بتائے؟ تو جواب کیا دینے؟ قالوا بلا، بتائے بھائی، سب بتائے، لیکن نہیں مانے ہم، اب اس لیے دوزخ میں۔ دیکھیے آپ جب تک پہنچے، فرشتے بھی بول رہی ہے پہنچائے نہیں پہنچائے، پہنچانے کے بعد نہیں مانے تو پھر جہنم ہے، پہنچا ہی نہیں تو ان کا سوال ہی نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے، قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، انہوں نے کہا کہ بلا کیوں نہیں، ہم تک یہ بات پہنچ چکی ہے، لیکن اللہ کی عذاب کی باتیں ہمارے اوپر ثابت ہو گئی، اب کافروں پہ ثابت کے معنی اللہ جو بولا تھا نا دنیا میں
کیا بولا تھا؟ یہ میرا کلام ہے، میرے نبی آئیں گے، آنے کے بعد سمجھائیں گے. اگر اس کے بعد اللہ اپنے جناب جہنم اور جنت کے قوانین قرآن میں بتا دیا ہے، ان قوانین کے تحت ہم نہیں مانے اللہ کی بات، اسی لیے ہم دوزخ میں آ رہے ہیں. ختم. ہمارے اوپر اللہ کی باتیں صادق آ گئی اب، اور ہم جہنم میں جا رہے ہیں. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا. اس کے بعد فرشتے کہیں گے اب جاؤ جہنم میں. قیل ادخلوا، کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ، فیہا اس کے اندر، خالدین فیہا. قرآن جہاں بھی لفظ استعمال کرتا ہے جہنم اور جنت کا، یہ ٹیمپروری ٹھکانہ نہیں ہے. دوزخ اور جنت کچھ دن رہ کے وہاں سے نکلنا ہے آپ کو. ہاں دنیا ٹیمپروری تھی، یہ کچھ دن یہاں سے رہ کے نکلنا ہے. یہ دنیا 60 سال 100 سال بہت ہوگا شارٹ تھا یہاں پہ. خالدین نے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، آخرت کی جو زندگی ہے نا وہ ہمیشہ کی ہے. اور فرشتے یہ بات کہیں گے جہنم کے بعد، دوزخ میں ڈالنے کے بعد، ہمیشہ اس میں رہنا ہے. اب اس کے بعد دروازہ بند، ختم جہنم کا. اندازہ لگاؤ. کلمۃ الکافرین فبئس مثوى المتکبرین. بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا. تکبر کیا تھا؟ اب تو کافر کا لفظ آیا، پھر متکبر کا آیا. کفر اور تکبر یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد وہ ہیں، ایک سکے کے دو رخ ہیں یہ. کیونکہ جو آدمی انکار کرتا ہے نا وہ آدمی تکبر کرتا ہے. نہیں مانتا آپ کی بات، جاؤ بھائی ختم. یہ تکبر ہی چھوا نا ایک بات. تو اللہ کی بات ماننے تیار نہیں ہے وہ، اور اللہ کے مقابلے میں اپنی باتوں کو بڑی سمجھدار سمجھا انہیں، اپنی سوچ کو بڑی سمجھدار سمجھا انہیں. یہ کہتے کیا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اللہ کی بات کو انکار کر دیا، بازو رکھ دیا. تکبر ہے یہ. اللہ فرماتے ہیں بہت برا ٹھکانہ ہے اب یہ تکبر کرنے والوں کا جہنم. اس کے بعد اب آ رہی ہے بات ایمان والوں کی. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے جو متقی ہے. ہاں لفظ استعمال کیا گیا آپ جنت میں جانے والوں کے لیے؟ متقی. نمازی، روزے دار، حج زکوٰۃ پڑھ لیا رکھ لیا یہ نہیں. متقی، تقوی اختیار جو کیا دنیا میں، اس کو فرشتے لے کے جائیں گے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ جنت کی طرف. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کا مفہوم قرآن میں بار بار جو آتا ہے نا، اکثر بار بار لفظ آتا ہے تقوی تقوی تقوی. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں اس یقینی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارا کہ ایک دن مجھے مر کے اللہ کی عدالت میں جا کے مجھے اللہ کے سامنے ٹھہر کے حساب دینا ہے. اور اس کیفیت کہتے انہیں کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارا. اور کیا کیا؟ اللہ کے ناراضی کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، جن اعمال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا، ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرتا رہا. اب یہ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جنت کس کے لیے ہے؟ جنت اس کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈر گیا. یعنی اللہ کے سامنے مجھے ایک دن ٹھہر کے حساب دینا ہے، اس دن سے ڈر کے جو زندگی گزارا نا، اس کے لیے جنتیں ہیں. وہ سورہ رحمان میں. اور یہاں پہ بھی فرمایا اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. سورہ نازعات میں یہ بات آتی ہے فاما من خاف، فرمایا واما من. سورہ نازعات میں ایک آیت ہے، وہاں پہ بھی یہ بات بڑی تفصیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں. یہ بھی آیت دیکھیں گے آپ، بہت زبردست ہے. وَأَمَّا مَنْ قَامَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ.
جو اس بات سے ڈرا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، اور یہ خوف کیا کرا اس کو؟ یقین ہو گیا کہ مجھے حساب دینے کے لیے ٹھہرنا ہے، تو یہ خوف کیا کرا اس کو؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کیا کیا یہ خوف؟ اس کو نفس کی خواہشات سے روکا۔ ہاں، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ بات فرمائی گئی یہاں پہ، جنت کی طرف متقیوں کو لے کے جائے گا پورے استقبال کے ساتھ۔ کتنا خوشی کا دن ہوگا، کیا منظر ہوگا وہ، جن کے استقبال کے لیے فرشتے آ رہے ہیں۔ کیا بھائی، بلکہ موت کے وقت ہی یہ فرشتے آتے ہیں، قرآن میں دوسرے مقام پہ ہے۔ ایسے فرشتوں کو اللہ بھیجتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں نا، موت کے وقت ایسے فرشتے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں پہلے سلام علیکم طبتم، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، تمہیں خوشی ہو، تمہارا مقام جنت ہے اب، بول کے اس کی روح نکالتے ہیں، یہی بشارت دیتے تھے اس کو، اس کے بعد اس کی روح لیتے ہیں، اور وہ روح بڑی مطمئن رہتی اب، کیوں؟ جنت مسکام ہو گیا۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف، اب ہے نا قرآن میں۔ اور اب وقال خزنتھا، ایک تو فرشتے ان کو استقبال کے ساتھ جنت کی طرف لے کے جا رہی، اور جنت کے دروازے کے بعد جیسے یہ پہنچیں گے تو وہاں پہ جو فرشتے ہیں اب سلامی، وقال لهم خزنتها سلام علیکم۔ اب دیکھیے، اب آپ وہاں پہ کیا بولے تھے فرشتے دوزخ میں؟ کیا نہیں آئے تھے ہمارے نبی؟ اللہ کی کتاب نہیں سنائے تم کو؟ جاؤ دوزخ میں۔ اب یہاں کیا ہے؟ فرشتے کیا بول رہے ہیں؟ اٹھ کے ٹھہر کے سلام کر رہے ہیں، سلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ تو فرشتے خود لے کے بھی جا رہے ہیں جنت کی طرف، پھر وہاں جو فرشتے ہیں گیٹ پہ، وہ جب دروازہ کھول کے کہیں گے، دروازہ جنت کا ان کے لیے پہلے سے کھول دیا جائے گا، اور کہیں گے فرشتے خزنتھا سلام علیکم طبتم، کتنے پاکیزہ لوگ ہیں تم، تمہارے لیے خوشی ہے، تمہارے لیے مبارکباد ہے، فادخلوہا خالدین، اب جاؤ جنت میں ہمیشہ عیش کرو، مزے اڑاؤ، اب منمانی کرو، جاؤ خوشی خوشی، اب یہیں سے۔ یہ ہے جنت، اس کو سمجھا رہے اللہ تعالیٰ قرآن میں۔ سورہ زمر کی آیات مبارکہ ہیں، الحمدللہ وقت ہو گیا ہمارا، انشاءاللہ ختم کریں گے۔ تو یہ آیت میں پڑھا تھا آپ کی، آیت نمبر 69 ہے، یہ 69 سے پورا رکوع ہے، آخری آیتیں ہیں، اس کو بھی آپ گھر پہ جا کے پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ سورہ زمر پارہ نمبر 24، سورت نمبر 39 1:40، اور اس کا آخری رکوع سے ایک رکوع پہلے سے 69 سے آخری آیات ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ کے کلام کی جو عظمت ہے آپ کے دل و دماغ میں پھر اس کے صحیح نقوش آ جائیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔